ماضی نے ثابت کیا ہے، اس لیے کہ موجودہ الیکشن تو یرغمال الیکشن ہوتا ہے، جن کے ساتھ پیسہ ہے، جو علاقے کا جاگیردار ہے، جو دولت خرچ کر سکتا ہے، وہی الیکشن میں حصہ لیتا ہے اور وہی پیسے کی بنیاد پر ایوان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہماری تجویز یہ ہے کہ ملک میں متناسب نمائندگی کو اپنایا جائے اور اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے۔ اس وقت صحیح بات یہ ہے کہ آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے، تناؤ کی وجہ سے غریب آدمی کو تکلیف ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے اور لوگ نان شبینہ کا محتاج ہو گئے ہیں۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن سے قبل الیکشن ریفارمز ہو اور اس پر سب کی کنسنسس اتفاق رائے ضروری ہے۔ اچھا سراج صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو خان صاحب نے آپ کو اپنے ساتھ کل لانگ مارچ کا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، آپ کو وہ دعوت دی اپنے ساتھ چلنے کی حقیقی آزادی مارچ میں، اور دوسرا اس کے ساتھ ہی جو خان صاحب نے جو راستہ اختیار کر لی ہے، عمران خان نے جو راستہ اختیار کر لیا ہے اس وقت، تمام انہوں نے شامل تمام جماعتوں کے مخالف، اور خان صاحب بھی اس وقت کچھ بڑے اداروں کو بھی ہٹ اپ کر رہے ہیں، آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے کہ راستہ کہاں پہ جا کے نکلے گا بھائی؟ تھوڑا لاؤڈ بولیے گا۔ دیکھیے ان کا اپنا مارچ ہے، یہ ان کے اپنی جماعت کا، پارٹی کا فیصلہ ہے، نہ انہوں نے ہمیں اس میں شرکت کی دعوت دی، نہ ہم نے شریک ہونا ہے۔ ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک طریقہ کار اور اپنا ایک لائحہ عمل ہے، انہوں نے خود طے کیا اور خود کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی اپنے طریقے سے چل رہی ہے، وہ اپنے طریقے سے چل رہے ہیں۔ دوسرا سوال جو میں نے آپ سے پوچھا ہے، اچھا سر، دوسرا سوال جو آپ سے پوچھا ہے کہ جس طرح خان صاحب اس وقت پی ڈی ایم پاکستان کے بڑے اداروں پر کہہ رہے ہیں کہ حقیقی آزادی میں وہ رکاوٹ ہے، ان کے چند لوگ رکاوٹ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جس قسم کا اس وقت ہیڈ انفلوژن ہو گیا ہوا ہے؟ دیکھیے میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے تاریخ میں پہلی بار عوام کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں، ہم سیاست میں انوالومنٹ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات ہم تمام سیاسی جماعتوں سے بھی کرتے ہیں، عمران خان صاحب سے بھی ہم نے کی کہ یہی وہ موقع ہے کہ ہم اس کے لیے ایک میکانزم بنا لیں، تاکہ اگر ایک ادارے نے خود اعلان کیا ہے اور 22 کروڑ عوام کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے، سیاست میں انوالو نہیں ہوں گے، تو اب سیاستدانوں کا بھی فرض ہے کہ ایک ایسا میکانزم بنا لے کہ جس کے نتیجے میں یہ بات یقینی ہو جائے۔ اس لیے کہ ماضی میں بھی اس طرح اعلانات تو ہوتے رہتے ہیں، باقی سیاست کرنا، جلسہ کرنا، جلوس نکالنا، لانگ مارچ کرنا ہر پارٹی کا حق ہے۔ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی نے بھی لانگ مارچ کیا تھا، جے یو آئی نے بھی آزادی مارچ کیا تھا، یہ پی ٹی آئی والے بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا یہی خیال ہے کہ ہر پارٹی کا حق ہے، جماعت اسلامی نے بھی ماضی میں ٹرین مارچ کیا تھا، آپ اس میں شریک تھے، تو یہ سیاسی ہلچل اور سرگرمیاں ہر پارٹی کا اپنا ایک حق ہے، اور کوئی ادارہ یا کوئی مرکزی حکومت، صوبائی حکومت اس حق کو نہیں لے سکتی۔ اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیفور ٹائم جو ہے جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے الیکشن ہونی چاہیے، کیا اس ملک یہ ملک تقاضا کرتا ہے جو ملک کی معاشی صورتحال ہو گئی ہے؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن ریفارمز کے بغیر انہی سچویشن اور اس ماحول میں الیکشن کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے الیکشن ریفارمز ہو، الیکشن کمیشن کو بااختیار بنایا جائے، مالی لحاظ سے بھی بااختیار ہو، اختیارات بھی ان کے ساتھ ہوں، انتظامی لحاظ سے بھی بااختیار ہو۔ لیکن اگر الیکشن کمیشن کمزور ہو اور ہر کوئی اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ الیکشن ہوگا اور اگلے دن الیکشن کے نتائج کے خلاف احتجاج بھی ہوگا۔ صاحب پچھلے دھرنے کی بجائے اب زیادہ سیاسی صورتحال ابتر ہے، آپ سیاسی جرگہ بھی کر چکے ہیں، اس کے امین بھی بنے تھے، آصف علی زرداری ہوں یا بلاول بھٹو زرداری ہوں، منصورہ آئے، تو جس طرح کی سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے، پھر کوئی سیاسی جرگہ کی آپ انیشیٹو لیں گے
आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ से भी इस सिलसिले में बात करेंगे। क्या फिर आपको वो किरदार अदा नहीं करना चाहिए जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, या आप भी न्यूट्रल रहना चाहते हैं इस बार? नहीं, हम खुद एक फरीक है इस पूरी सिचुएशन में, बल्कि मुतासरा फरीक है। और यही इसलिए तो मैं तमाम सियासी जमातों से इस पे बात करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ और करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि जमहूरियत मुस्तहकम हो, मेरिट की बुनियाद पर फैसले हो, तो एक ही रास्ता है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स पर आ जाए। इस मुल्क में जब तक आईन के बालादस्ती न हो, इस मुल्क में जब तक अवाम को फैसले करने का इख्तियार न हो, इस मुल्क में जब तक पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ पर लोगों का एतमाद बहाल ना किया जाए, तो ये मुल्क इसी तरह चलता रहेगा, ये मज़ीद कमज़ोर होगा। इस वक्त एक पूरी सनूरियों का, इस पूरे पस मंज़र का नुकसान किसको हो रहा है? न PTI को, न पीपल्स पार्टी को, न मुस्लिम लीग को, न JUI को, इसलिए कि सब के सब माशाल्लाह हुकूमत में शामिल है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है 14 सालों से सिंध में, उसको क्या तकलीफ है? PTI की हुकूमत है 10 सालों से खैबर पख्तूनख्वा में और मरकज यहाँ पंजाब, उसको क्या तकलीफ है? मुस्लिम लीग की हुकूमत और JUI की हुकूमत है मरकज में, उनको क्या तकलीफ है? असल में तकलीफ है गरीब आदमी का, जो नाने शबीना का मोहताज हो गया, जिनकी मजदूरी ख़त्म हो गई, जो बेरोज़गार हो गया। अब इस सिचुएशन से निकलने का एक ही रास्ता है, वो यही है कि एक फेयर इलेक्शन हो। और फेयर इलेक्शन के लिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा इलेक्शन सिस्टम हो जिस पर कंसेंसस भी हो, इत्तेफाक राय हो, और वाकई उसमें लोगों का फैसला उसको अहमियत मिले, न कि अंदरूनी सियासत को और कारपेट के नीचे जो फैसले होते उनको। सिराजुल हक साहब, ये बताएं कि जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, हुकूमत भी अपोजिशन से टकरा रही है और अदारे भी टकरा रहे हैं इस वक्त बाकायदा, आपको लगता है कि किसी तीसरी कुव्वत की चाप सुनाई देती है कि माशाल्लाह ये इस तरह के कोई आसार हो सकते हैं? माले में तो यही हुआ है, जब भी सियासतदान आपस में लड़ पड़े हैं तो उसका नतीजे तो यही निकला है जो आप कह रहे हैं कि क्या मार्शल्लाह का खतरा है या नहीं है। मादी में यही हुआ है। तभी तो मैं चाहता हूँ कि तवील जंग के बाद भी, सियासी जंग के बाद भी रास्ता इलेक्शन ही होगा। तो अगर इलेक्शन ही रास्ता है तो क्यों ना हम इलेक्शन रिफॉर्म्स पे इत्तेफाक कर लें। बहुत शुक्रिया। साहब 1 मिनट जरा यार मैं रोज किसी में कर लेना।